لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. محترم حاضرین، ماہ اگست کی ابتدا سے ملک کے اندر کا ماحول بدل جاتا ہے. اس مہینے کی 15 تاریخ کے آنے کے بعد ملک کا تمام انسان، تمام فرد، ہر باشندہ، ان کے چہرے پر خوشیاں، ان کی زندگی میں کچھ الگ طرح کی رونق نظر آتی ہے. کوئی چاہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی اندر ہی اندر تکلیف میں مبتلا ہو کر چہرے سے خوش ہونے کا اظہار کرتا ہے. ہر ایک کی اپنی خوشی کا انداز الگ ہے. ایسی خوشی میں جب ہمارے ملک کے افراد ترنگا جھنڈا لہراتے ہیں تو اسے سلامی دیتے ہیں، اس کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں کے درمیان خطابات ہوتے ہیں، کچھ یادیں، کچھ لمحے جو لوگ بھول چکے تھے، وہ تاریخ جو مٹ چکی ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اسلاف جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کیا، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے خاندان سے جدا ہو گئے. ان کو یاد کیا جاتا ہے. لوگوں میں یہ محسوس کرایا جاتا ہے، لوگوں ان کی قربانیوں کو یاد کریں. یہ دن ان کی قربانی کے یاد کرنے کا دن ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، آپ بھی ایسے ہی قربانی کرنے والے، قربانی دینے والے بنو. ملک کی حفاظت کے لیے جو محنتیں کرو، ملک کی حفاظت کے وعدے کرو. علماء اکرام بھی لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم اپنی قوم سے یہ عہد کرواتے ہیں کہ ہم سب مل کر ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ضائع نہ ہونے دیں گے. ایسی قربانیوں کے ایام میں ایک دوسرا لمحہ بھی ہے، دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو اس وقت ہمیں یاد آتا ہے جس وقت ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہو. لوگ اپنے وطن سے نکل کر، اپنے شہروں سے، اپنے ملک سے ایک ایسی جگہ جاتے ہیں، ایک ایسے گھر کا طواف کرتے ہیں جس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. ایک ایسی جگہ سعی کرتے ہیں جس جگہ کی ایک یادگار ہے. اس جگہ پر جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی. ابراہیم علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، عظیم رہنما
عظیم اسوہ، ابو الانبیاء، انبیاء کے والد، ایک ایسی ذات، ایسی شخصیت جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بتایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی آئیڈیل ہے، وہ بھی نمونہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ جب شروع ہو جائے تو ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہم ملک کے محافظین کے لیے، ملک کے محافظین کو یاد کرتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے اندر احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی طرح بننا ہے، ہمیں ان کی جیسا اپنے مال کو، اپنی جان کو لٹانا ہے۔ ان کا جو مقصد تھا ملک میں قربان ہونے کا، اس مقصد کو ہم پورا کریں گے، یہ ملک کو آگے بڑھائیں گے، ملک کو ترقی دیں گے، ملک میں امن اور شانتی قائم کریں گے، صرف یہ سوچ کر کہ ہمارے اسلاف نے وہ کردار ادا کیا تھا، اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو پھر کیا منہ دکھائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی روحوں کو تکلیف ہوگی اگر ہم نے وہ کام نام انجام نہیں دیے۔ لوگوں کے الگ الگ خیالات ہیں، لیکن پڑھانے کے لیے، سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہی نظام ہے، یہی ایک سبق باقی رہ گیا ہے کہ ان کی طرح اپنے آپ کو بناؤ، ان کی محنتوں کو ضائع نہ ہونے دو۔ لیکن ملک میں اگر ہم امن چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے کو ہم اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنا پڑے گا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرنا پڑے گا۔ ہم ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو سکھاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بس ایک برائے قربانی یاد کرتا ہے۔ مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ہمارے جنگ آزادی کے مجاہدین کے مقاصد تو بہت طویل فہرست سنائی جاتی ہے، لیکن اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو دنیا کا سب سے بڑا مقصد تھا، وہ کون سا مقصد تھا؟ وہ ایسا مقصد تھا جس مقصد کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں امن دے سکتا تھا، ہمارے ملک میں امن نازل کر سکتا تھا۔ ان کی قربانیوں کو یاد کرنے سے امن نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی میں سکون ہم چاہتے ہیں تو ان کے جھنڈے لہرانے سے نہیں ہوگا، ان کے نام یاد کرنے سے، ان کی تصویریں لگانے سے نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاقہ امن والا ہو، ان کی زندگی میں امن اور سلامتی ہو، تو ایسی قربانیوں کو یاد کرنے سے ہم یہ اس ممبر سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب کو امن مل سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں مل سکتا۔ مسلمانوں کی زندگی میں سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی دھوکے باز قوم ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، مسلمانوں نے اپنے خالق کو دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کی شخصیت پر اسلام کا، مسلمان کا لیبل لگاتا ہے کہ میں اللہ تیرا فرما بردار ہوں، اور دنیا کے اندر رب کی نافرمانی کرتا ہوا پھرتا ہے۔ رب سے کہتا ہے اللہ میں تیری عبادت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اور پھر گھر مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ ایسا مسلمان جو رب کو دھوکہ دیتا ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے لیے دنیا میں کبھی امن نہیں ہے، اس کو زندگی میں کبھی سکون نہیں۔ ہم امن کی اپیل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود بھی امن ہے، ان کی زندگی میں ہی امن نہیں، ان کے رات اور دن یہ سب کے سب برباد ہو چکے ہیں، وہ ہمیں کیا سکون دے سکتے ہیں؟ ہم امن ان سے مانگے، سکون ان سے مانگے جو رب العالمین ہے، لیکن وہ امن، وہ سکون اس وقت نازل ہوگا، وہ زندگی میں سکون اس وقت حاصل ہوگا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، جب ہم ایمان لائیں اور شرک نہ کریں، ایمان لائیں اور شرک نہ کریں۔ ہم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے، ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور شرک نہ کریں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کریں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے
تو ہمیں پھر دنیا میں کبھی بھی سکون کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ سکون دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، امن دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی قربانی صرف اسی مقصد کے لیے تھی کہ مسلمانوں شرک کا بائیکاٹ کرو، چاہے مشرک آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، شرک کرنے والا آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، اگر آپ شرک سے سمجھوتا کرو گے تو دنیا کے اندر کبھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکو گے۔ کیا بات ہے، ایک ہونہار بیٹا، ایسا بیٹا جو ابو الانبیاء ہے، وہ بیٹا جو اپنے باپ کا فرما بردار ہے، جو خود نبی ہے، بھلا نبی کیسے باپ کا نافرمان ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ نیک لوگوں کے مجسمے بناتے ہو، نیک لوگوں کی تصویریں بناتے ہو، پتھروں کی شکلیں بناتے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، ان سے فریاد کرتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، ان کے سامنے منتیں مانگتے ہو۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کسی بھی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے سامنے آپ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ان کا جواب آپ کیوں کرتے ہو؟ ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت، جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا باپ گھر کے اندر اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتا تھا، بت بناتا تھا، رب کا باقی تھا، اللہ کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے سامان فراہم کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا بائیکاٹ کر دیا کہ میرا خالق، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، رشتے میں ہم اور آپ باپ اور بیٹے ہوتے ہیں، لیکن عبادت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں گے، اطاعت ہم اللہ تعالیٰ کی کریں گے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کرو، یہ بت، یہ پتھر جس کے سامنے تم سجدہ کر رہے شیطان ہے، یہ شیطان ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، آپ انسان ہیں، آپ میرے باپ محترم ہیں، آپ شیطان کے سامنے جھکتے ہو، خالق حقیقی کے سامنے جھکو۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ وہ کام ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرتے وقت اس بات کو یاد کرنا پڑے گا، اگر آپ کے باپ نافرمان تھے، آپ کے باپ غلط کام کیا کرتے تھے، جیسے کہ آج لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اگر یہ حق ہے تو کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا ہمارے نانا غلط تھے؟ کیا ہمارے فلاں غلط تھے؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم سے کہا تھا، ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ وہ کام ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ ہم کو اس کام سے روکتے ہو، آپ ہم کو اس کام سے منع کرتے ہو، یہ ہمارے باپ دادا نسل در نسل چلا آ رہا ہے، آپ تو نئے نئے بچے پیدا ہوئے، آپ تو ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس کا باپ بھی خود تراشتا ہے، اپنے باپ کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو۔ باپ نے بھی کہا تھا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تم نے مجھے اس کام سے نہیں روکا، اگر تم اپنا یہ کام نہیں چھوڑ دیتے، اگر تم اپنی تم توبہ نہیں کر لیتے، اپنے اس کام سے بات نہیں آتے، لارجمنک، میں تم کو پتھروں سے ماروں گا۔ باپ بیٹے نے کون سا گناہ کیا تھا؟ باپ اپنے باپ کو خالق حقیقی کا عابد بنانا چاہتا تھا، اور باپ اپنے بیٹے کو بتوں اور شیاطین کا عابد بنانا چاہتا تھا۔ بیٹے نے باپ کی بات نہ مانی تو باپ نے کہا لارجمنک، میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا، واہجرنی ملیا، اور اگر اس سے بھی تم نہیں سدھرتے ہو تو جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ کون سا ایسا بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کے شرک کی بنا پر اس کا اپنا گھر چھوڑا ہے؟ کون سا ایسا بیٹا ہے جس نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ ان کی قربانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو دیکھیں، مسلم معاشرے کو دیکھیں، کون سی قربانی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ جس جگہ دیکھو، چاہے چوراہا ہو،
بیٹھنے کی جگہ ہو، بس اسٹاپ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، مسلم محلے جہاں بھی نظر آتے ہیں وہاں بت پرستی موجود ہے، وہاں شرک پرستی موجود ہے، وہاں قبر پرستی موجود ہے۔ اگر یہ قبریں بنانا جائز ہوتا، اگر یہ بت بنانا جائز ہوتا، ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر اور کون سا نیک انسان ہوتا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیوں نہیں اپنے باپ ابراہیم کی قبر بنا دی؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنے باپ ابراہیم کی درگاہ بنا کر رکھی؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جو قربانی ہے، یہ قربانی ہمارے لیے دین کی حفاظت کی قربانی ہے۔ نبی فرماتے ہیں من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون عرضه فهو شہید، من قتل دون اہله فهو شہید، من قتل دون دینه فهو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو، قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو وہ بھی شہید ہے۔ بیٹے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باپ کا لہجہ دیکھا، کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ میرے ابا جان، آپ کی یہی خواہش ہے، آپ کی یہی تمنا رہ گئی ہے کہ مجھے اسلام کی بنا پر آپ گھر سے اٹھا کر دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑگڑا کر دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ یہ وہ باپ تھا جس باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں رب کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ آسمان والا رب، زمین والا رب ماں باپ کے بارے میں بچوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بچوں باپ کے سامنے اکڑنا نہیں، باپ کے سامنے بد زبانی کا استعمال نہ کرنا۔ وہ رب ہے جو بچوں کو باپ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اور یہ آج کے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کو مشرک دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو وہ رب ہے جس نے بچوں کو باپ کا فرما بردار بنایا، اور یہ آج کے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو رب کا نافرمان بناتے ہیں۔ اس رب نے تو یہ حکم نازل کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے میں ناراض ہوں گا۔ ماں باپ کی خوشی یہ میری خوشی ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دے گا میں اس کو اپنا گھر جنت نہیں دوں گا۔ لیکن آج کے ماں باپ اپنے مشرک بیٹوں کو اپنے گھر پہ رکھتے ہیں۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے ماں باپ کے اوپر کہ آج ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کو زندگی عطا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم زندگی کے اندر چین و سکون حاصل کر رہے ہیں، اپنی عمر، اپنی روزی سب کچھ ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ پر کتنا بڑا احسان کیا، ان کی نافرمانی کرنے والوں کو جنت سے باہر کر دیا۔ تو یہ لازم تھا، یہ ضروری تھا کہ ماں باپ بھی اپنے خدا کے نافرمان بچوں کو اپنے گھر سے باہر نکالیں۔ ماں باپ کیسے رب کی نافرمانی برداشت کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا۔ ماں باپ کیسے رب کی توہین برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی توہین برداشت نہیں کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے باپ سے کہا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ، جاؤ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہوں گا، آپ کے لیے دعائیں کروں گا، کم سے کم میرے دل کے اندر باپ کی محبت تو ہے، باپ کی محبت کی خاطر میں اتنا کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا، نبی کا باپ ہوتے ہوئے یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے شرک سے سمجھوتا کروں۔ ٹھیک ہے، مجھے گھر چھوڑنا منظور ہے، مجھے شہر چھوڑنا منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے سائے سے جدا ہو گئے، باپ کے گھر سے باہر نکل گئے۔ اب کوئی باپ نہیں تھا جس کے سامنے فریاد کر سکے، کوئی باپ نہیں تھا جس کی انگلی پکڑ کر چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا درجہ انہیں عطا کر دیا۔ اے ابراہیم، تمہارے باپ نہیں ہے تو کیا ہوا؟
جاؤ میں تم کو خود کو باپ بنا دیتا ہوں. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب کو بیٹے عطا فرما دیے. باپ کا وہ مقام و مرتبہ جس کو چھوڑ کر وہ ادھر آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے، جاؤ تم کو جنت کے دروازے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کے بعد مسلمان جب یہاں سے اپنے شہر سے اپنے ملک سے نکلتے ہیں، کعبے کی طرف دیکھتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، کبھی یہ تو سمجھا ہوتا، کبھی یہ تو سوچا ہوتا یہ کعبہ بنایا کس نے ہے؟ یہ کعبہ اس شخص نے بنایا ہے جو شرک کے شہر کو چھوڑ کر توحید کا شہر آباد کرنا چاہتا تھا، جس نے شرک کے گھر کو چھوڑ کر توحید کا گھر بنایا تھا، جو پیدا اس گھر میں ہوا تھا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی تھی. وہ چاہتا تھا کہ میں ایسا گھر بناؤں جہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. یہ طواف کرنے والے افراد اگر یہ پیغام لے کر اپنے شہر میں آئے، اپنے محلے میں آئے اور ایسے تمام مزاروں کو، تمام درگاہوں کو، تمام بت پرستی کو، تمام شرک پرستی کو ختم کر دیں، یہ کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ہم نے ان کا وہ طریقہ اپنایا ہے، ہم سید المرسلین کا طریقہ اپناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے. انہوں کے سامنے چند صحابہ موجود تھے. انہوں نے کہا تھا سنو، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا فلا تتخذوا قبری مسجدا. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود النصارى پر، اللہ کی لعنت ہو یہود النصارى پر. انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبی نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا ہے. جو انبیاء کی قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا، تو کسی عالم، کسی عابد، کسی زاہد، کسی ولی کی قبر کو سجدہ گاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا نبی سے بڑھ کر دنیا کا کوئی بادشاہ ہو سکتا تھا؟ دنیا میں آج کتنے بادشاہوں کی قبریں مساجد کے اندر موجود ہیں اور وہ مسلمان کو توحید کا نعرہ لگاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، اور اس کے بازو میں بادشاہوں کی قبریں موجود ہوتی ہیں، نماز کے بعد جا کر وہاں بھی سجدہ کرتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. اور پھر یہ مسلمان حکومت سے کہتا ہے ہمیں امن دو، ہماری جان کی حفاظت کرو، ہمارے مال کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو برباد کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت حفاظت نہیں کر سکے گی. اللہ تعالیٰ تمہاری جانوں کو تباہ کرے گا. تم دھوکے باز ہو، تم نے رب کو دھوکہ دیا ہے. تم رب کے سامنے سجدہ کرتے کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور باہر جا کر کہتے ہم تمہاری پرستش کرتے ہیں، تمہارے سامنے سر جھکاتے ہیں، مدد کسی اور سے مانگتے ہیں. وہ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں مسلمان تو غیر اللہ سے مدد مانگے، اور پھر کہے کہ ہمیں امن دو، ہمیں سلامتی دو. دنیا میں سب کو امن مل سکتا ہے لیکن مسلمان کو امن نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اے مومنو، اگر تمہارے پاس شرک نہیں رہے گا، جن مومنین کے پاس شرک نہیں ہوگا، انہی مومنین کے لیے امن ہے. اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے امن نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر تعمیر کیا تھا اس لیے کہ انہوں نے دیکھا نا کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا تھا وہاں کسی اور کی عبادت ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک ایسا بہترین گھر بنایا جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی تھی. یہ ساری دنیا والوں کے لیے پیغام، یہ تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے گھر بنانے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا مرکز نہیں بنانا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے والے درگاہیں نہیں بنانی ہے. کوئی مزار، کوئی میت، کوئی بھی چیز جہاں پر رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا جاتا ہو، وہ جگہ مسلمانوں کے لیے دردناک ہے، مسلمانوں کی بربادی کا سبب ہے، مسلمانوں کے لیے عذاب کے نازل ہونے کا ایک بڑا سبب ہے. اگر مسلمان شرک کو اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے اطراف میں، اپنے محلوں میں آباد کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محنت یہی تھی. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریشانیاں جھیلی؟ ہم نبی کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں،
نبی کا نام ہے عزت کا احترام، عزت اور احترام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نبی کے نام سے عزت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھے چومتے ہیں، آنکھوں کو ملتے ہیں، نہ جانے کون کون سی حرکت کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ نبی نے کس کے لیے تکلیف اٹھائی؟ کیوں نبی نے پتھروں سے مار کھایا تھا؟ کیوں نبی کے چہروں پر لوگ کوتا کرتے تھے؟ کیوں نبی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا؟ کیوں نبی کو اپنی بیٹیوں کو طلاق دے دینا پڑا تھا؟ کیوں نبی اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے؟ کیوں رات کی تاریکی میں علی کو اپنی بستر پر بٹھا کر غار طور کی طرف چلے گئے؟ صرف اور صرف شرک کا بائکاٹ کرنے کے لیے، شرک کا بائکاٹ کرنے کے لیے۔ ایک ہی چاہت تھی، ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا، رب کے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہیں کی جائے گی، رب کے علاوہ کسی اور سے اولاد نہیں مانگی جائے گی، رب کے علاوہ کسی اور سے منتیں نہیں مانی جائے گی۔ آج ہم کامیاب ہوتے ہیں تو کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں، بیمار ہیں تو کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، امن ہو تو کسی اور کے سر کو اس کا صحرا باندھ دیتے ہیں، گھر میں بچہ پیدا ہو تو کسی اور کے سامنے جاتے ہیں، بچہ نہ ہو تو کسی اور سے مانگ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ تو ہمیں امن دے، اللہ تو ہمیں سکون دے، اللہ تو ہمیں اچھی موت دے، اللہ تو ہم کو اسلام پر قائم رکھ۔ کون سا اسلام؟ کہاں کا اسلام؟ کیسا اسلام؟ جس مسلمان کے دل کے اندر، جس مسلمان کی زندگی میں خدا سے وفائی نہ ہو، وہ مسلمان ملک کا وفادار کیسے ہوگا؟ جو مسلمان اپنے مالک کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ اپنے شہر کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی اولاد کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بے وفائی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شہروں کو، ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے گھروں کو، ہماری مساجد کو شرک سے پاک کر دے۔ جس جگہ مسلمان اپنی پیشانی ٹیکتا ہو، جہاں جا کر اس کی اپنی پیشانی رسوا ہوتی ہو، ایسی رسوائی کی جگہوں سے ہمیں بچائے۔ ہماری عورتوں کی عزتیں جہاں وہاں پامال ہو رہی ہو، ایسی جگہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہی محتاج بنائے، اس کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ جو بھی تکلیف ہو، جو بھی پریشانی ہو، ایسی تکلیف اور پریشانی میں سب اسی کے سامنے، اپنے ہی سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے۔ کسی کا ہمیں بھکاری نہ بنائے، اللہ ہمیں اسی کا بھکاری بنائے۔ جب تک کہ زندہ رکھے، توحید پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک نام کی چیز ہماری زندگی سے مکمل ختم کر دے۔ ہمارے گھر سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے والدین سے شرک جیسی برائی، شرک جیسی بیماری، شرک جیسی مہلک جراثیم، ان سب کو تہس نہس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔